بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم باب الرجاء یعنی اللہ تعالیٰ سے پر امید رہنے کا بیان، اس باب کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے کچھ حصے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور ہمارا آج کا سبق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سے شروع ہوگا۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رجلا اصاب من امرأة قبلہ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله قال لجميع أمتي كلهم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عورت کا بوسہ لے لیا، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ یعنی تم نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیک کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا یہ حکم میرے ہی لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں بلکہ میری تمام امت کے لیے ہے، یعنی پوری امت کے لیے ہے۔ اس حدیث میں یہ بتایا کہ نماز کی یا نیک کاموں کی کس قدر فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی گناہ کر لے تو اللہ تعالیٰ نیک کام کی وجہ سے اس گناہ کے اثر کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو نیک اگر ہم سے کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے اور ساتھ ہی نیک کاموں کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ جب نیک کام کریں گے تو اس کی تاثیر سے ہمارے برے کاموں کا اثر ختم ہوگا، اللہ تعالیٰ نیکیوں کی برکت سے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ ان رجل سے مراد کون تھے؟ تو ان میں ان کے نام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان رجل سے مراد جو شخص تھے ان کا نام ابو الیسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور ان کا نام کعب بن عمر بتایا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت میں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اس آیت میں پانچوں نمازوں کا ذکر ہو گیا، وہ اس طرح کہ طرف النہار یعنی دن کے سروں میں۔ اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے فجر کی نماز اور ظہر اور عصر کی نماز مراد ہے، کیونکہ فجر کی نماز دن کے شروع میں آ گئی اور ظہر اور عصر جو ہے وہ دن کے کنارے پہ آخری کناروں پہ آ گئی، اور نماز فجر ایک سرے میں ہوتی ہے اور اسی طرح دوسرے سرے میں ظہر اور عصر آ گئی، اور زلفا من اللیل یعنی رات کے کچھ حصے میں، اس سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ اس تفسیر کے لحاظ سے اس ایک آیت میں ہی پانچوں نمازوں کا ذکر موجود ہے۔ پھر آگے ان شخص نے جب اتنی بڑی خوشخبری سنی تو فرمایا کیا یہ مخصوص ہے میرے لیے یا اللہ پاک نے اس کو عام کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ یعنی نماز سے گناہوں کا یہ معاف ہونا یہ صرف اس صحابی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے کہ کوئی شخص اگر نماز پڑھ لے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے کتنی بڑی ہم لوگوں کو ایک خوشخبری ملتی ہے کہ اگر کوئی گناہ سرزد بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھنا چاہیے، توبہ استغفار کے بعد نیک کاموں کی طرف مشغول ہونا چاہیے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اصبت حدا فاقمه علي وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال هل حضرت معنا الصلاة قال نعم قال قد غفر لك متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس پر میں سزا کا مستحق ہو گیا ہوں۔
تو آپ وہ سزا مجھ پر نافذ فرمائیں۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اس آدمی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ جب نماز ختم ہو چکی تو اسی آدمی نے پھر کہا یا رسول اللہ، مجھ سے قابل سزا جرم ہو گیا، مجھ پر اللہ کی کتاب کا فیصلہ نازل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جرم معاف کر دیا گیا۔ وَقَوْلُهُ أَصْغَبْتُ حَدًّا مَعْنَاهُ مَعْصِيَةٌ تُوجِبُ التَّعْزِيرَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْحَدَّ الشَّرْعِيَّ الْحَقِيقِيَّ كَحَدِّ الزِّنَا وَالْخَمْرِ وَغَيْرِهِمَا فَإِنَّ هَذِهِ الْحُدُودَ لَا تَسْقُطُ بِالصَّلَاةِ وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ تَرْكُهَا۔ اصبت حدن اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہوا جو قابل تعزیر ہے۔ اس سے مراد حقیقی حد شرعی نہیں ہے جیسے کہ زنا اور شراب وغیرہ کی حد، کیونکہ وہ حد نماز سے معاف نہیں ہوتی، نہ حاکم وقت کو اختیار ہے کہ وہ ان حدود کو چھوڑ دے۔ اس میں یہ تشریح فرمائی کہ وہ حد سے مراد کیا تھا۔ حد نہیں جاری ہونی تھی، یعنی ان کا کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جس پر حد جاری ہوتی۔ اگر ایسا گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ان پر حد جاری کرتے، اس لیے کہ یہ حدود جو ہے نماز سے ساقط نہیں ہوتی، اور نہ جو ہے حاکم وقت جو ہے وہ ان حدود کو ختم کر سکتا ہے اپنی مرضی سے۔ تو اس سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ ان کا گناہ جو تھا وہ گناہ صغیرہ تھا۔ لیکن انہوں نے جو یہ فرمایا کہ مجھ پر حد واجب ہو گئی، مجھ پر آپ حد جاری کیجئے، تو یہ اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابہ کرام گناہوں سے بہت زیادہ بچتے تھے، اور اگر کوئی معمولی گناہ یا گناہ صغیرہ بھی کر لیتے تو وہ اس قدر پریشان ہو جاتے جیسے کہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ جس طرح کہ یہ صحابی جو ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ پر حد جاری کر دیں، تو یہ اپنے گناہ کو ہلاکت سمجھتے تھے اور ان کا دل لرز گیا تھا، اس لیے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے اس طرح سے فرمایا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے یہ تو پوچھا نہیں کہ آپ سے گناہ کون سا ہوا؟ تو شارحین اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ بذریعہ وحی یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان کا گناہ کیا ہے اور وہ گناہ صغیرہ ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت نہیں کیا، بلکہ انہیں یہ خوشخبری ہی دے دی کہ آپ نے جو نماز پڑھی اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو مٹا دیا۔ تو جیسے کہ ہم پہلے حدیث میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ نیک اعمال اور نماز جو ہے، نماز کی وجہ سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ گناہ صغیرہ، کیونکہ گناہ صغیرہ ہی ایسے گناہ ہوتے ہیں جو نیک اعمال کی وجہ سے ختم ہوتے ہیں۔ گناہ کبیرہ جو ہیں وہ تو توبہ کرنے سے ہی ختم ہوتے ہیں۔ تو گناہ صغیرہ جو ہے وہ چونکہ ختم ہو جاتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ ان کو یہ خوشخبری ہی دے دی۔ وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكَلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا رواہ مسلم۔ الأكلة بفتح الحمزة وهي المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة والله أعلم۔ انہی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی اس ادا پر خوش ہوتا ہے کہ جو کھانا کھائے اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور یا پانی پیے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ الأكلة یہ حمزہ پر زبر، یہ ایک مرتبہ کھانے کو کہتے ہیں، جیسے صبح کا کھانا یا شام کا کھانا۔ اس میں جو فرمایا ان اللہ لیرضی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی اس ادا سے، اس عادت سے۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے امید کی کیفیت میں رہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب وہ اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور یہ اس کو
وہ شکر اس لیے کرتا ہے کہ مجھے نعمت ملی، لیکن اس کو یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، اگر میں اس کی ناشکری کروں یا اس کو ناراض کروں تو وہ مجھ سے یہ نعمتیں چھین بھی سکتا ہے۔ تو یہاں وہ کھانا کھا رہا ہے اور ساتھ ساتھ پانی پی رہا ہے، اور اللہ جل شانہ کو وہ بھولا نہیں، کیونکہ وہی اس کو اس بات کا یقین ہے کہ میرا کھانا، میرا پینا جو مجھے مل رہا ہے وہ میرے کسی کمال کی وجہ سے نہیں مل رہا، بلکہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے دے رہے ہیں، اور اگر اللہ پاک ناراض ہو جائیں تو میرے پاس ان نعمتوں میں سے کچھ بھی نہ بچے۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص ان آسانی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشکل میں بھی اس کو بھلاتا نہیں۔ تو ہمیں نعمتوں کے ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ ہماری نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں جو کھانے اور پینے کے بعد شکر کے لیے بولا گیا کہ اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، تو فرمایا فیح مادہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اگر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں تو اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایسی احادیث میں ایسی دعائیں منقول ہیں جس میں کھانے اور پینے کے بعد بتایا گیا کہ یہ دعائیں مانگی جائیں، مثلا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا، اور اس کے علاوہ الحمدللہ الذی کفانا و اروانا غیر مکفی ولا مکفور، اس طرح کی کئی دعائیں آئی ہیں، تو وہ کھانے کے بعد یا پینے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی دعا یاد نہ ہو تو صرف الحمدللہ ہی کہہ لیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ کی حمد کا ذکر ہے، اور حمد جو ہے وہ الحمدللہ سے بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم الحمدللہ کہہ دیں گے تب بھی ہمارا اس پر عمل ہو جائے گا اور ہم سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، رواہ مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ کرنے والے توبہ کر لیں، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ کرنے والے توبہ کر لیں، جب تک کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہ ہو، یعنی جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہ ہو تو اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لیے انسان کا ہر وقت انتظار کرتے ہیں کہ انسان کب توبہ کرے اور اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جائے، یعنی گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن اگر گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کب مجھ سے توبہ کرتا ہے۔ یہاں پر جو فرمایا یبسط یدہ باللیل کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتا ہے، دراصل یہ کنایا ہے طلب کرنے سے، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی توبہ کو طلب کر رہا ہے، توبہ چاہتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی انسان کسی سے کچھ طلب کرتا ہے تو ہاتھ پھیلاتا ہے، اس لیے اس طلب کو یہاں پر کنایا کیا ہاتھ پھیلانے سے۔ اسی طرح بعض دوسرے علماء کی یہ رائے ہے کہ یہاں پر ہاتھ پھیلانا جو ہے دراصل رحمت اور مغفرت سے کنایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ رحمت اور مغفرت کی وجہ سے اس طرح سے کر رہے ہیں، اپنی رحمت کی اللہ تعالیٰ چونکہ بہت مہربان ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے توبہ کر لیں، ان کے گناہ یہیں پر معاف ہو جائیں اور ان کو آخرت میں ان گناہوں کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ جھیلنی پڑے۔ تو یہاں پر جو فرمایا یدو کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، تو کیا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے اور کس طرح سے ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے اعضاء وغیرہ کا ذکر ہو تو وہ الفاظ جو ہیں وہ متشابہات میں سے ہوتے ہیں، ہم نے بس ان پر یقین رکھنا ہے، لیکن اس کی اصل مراد کیا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں یبسط یدہ، یہ کنایا ہوتا ہے توبہ کے قبول کرنے سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ کا ہر وقت انتظار کرتے ہیں،
جب کوئی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتے ہیں، کیونکہ انتظار سے مراد یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کریں گے. تو انسان بس توبہ کرے، یعنی انسان میں سستی ہے، وہ دیر کر رہا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی قبولیت میں کوئی دیر نہیں. پھر یہاں پر جو فرمایا حتی تطلع الشمس، یعنی اللہ تعالیٰ کب تک یہ توبہ قبول کرتے ہیں، کب تک اس توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے؟ تو جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، یعنی قیامت تک. قیامت کے برپا ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہیں توبہ قبول کرتے ہیں، اور جب قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت کی نشانیاں نظر آنے لگیں گی، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، تب یہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو ہمیں اپنی اس زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اگر کوئی گناہ بھی ہیں، ہر شخص سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو خاص صغیرہ گناہ ہو کبیرہ گناہ ہو، ہر گناہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. تو یہ باب الرجاء جو تھا، دراصل یہ وہی اس میں حدیثیں لا رہے ہیں جو بہت پر امید ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے، اور اچھی امید جو ہے، اچھی امید کی وجہ سے ہی ہم توبہ کریں گے. اگر ہمیں یہ امید ہی نہ ہو کہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے تو ہم توبہ کی طرف نہیں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم نے پڑھا ہے ہم اس پر عمل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.